بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے اور اس راستے پہ محنت کیجیے، کوشش کیجیے کہ آج جتنا درود شریف پڑھائیں کل اسے تھوڑا زیادہ پڑھ سکیں۔ محنت کیجیے، اپنا وقت نکالیے اور اس راستے پر لگائیے۔ آپ یقین کریں، آپ اس راستے پر اپنا وقت لگائیں گے اور اللہ کریم آپ کے تمام راستے کھول دے گا، آپ کے تمام کام بنا دے گا، آپ کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے تو اس کا عملی نمونہ پیش کریں، اپنے اندر طلب پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں دنیا میں کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کا علم ہمیں آخرت میں ہوگا۔ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یعنی درود شریف کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ تو آپ کو آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ ہم نے تو بس دوڑ لگا رکھی ہے، ریس لگا رکھی ہے، نتیجہ قیامت میں ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ کو علیحدہ سے وقت نہیں ملتا تو آفس جاتے وقت، بازار جاتے وقت، کھیت جاتے وقت راستے میں درود شریف پڑھتے جائیں۔ وضو کی بھی قید نہیں ہے، اگر وضو ہو تو افضل ترین ہے، لیکن بصورت دیگر شریعت کے لحاظ سے ممنوع نہیں ہے، یعنی ہم درود شریف بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے اور زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے بھی یہ بہت مصروف دور ہے، آپ بال بچوں سے الگ تھلگ تسبیح لے کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ اگر بہت باہمت ہو بھی تو رات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ درود شریف پڑھ لیں گے، تو پھر ہم دن کا وقت ضائع کیوں کریں؟ محفل میں بھی درود شریف جاری رکھیں۔ مزید کہتے ہیں کہ میری اپنی کیفیت یہی ہے کہ یہ آسانی سے تو نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ نذرانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچائیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم دیکھیں۔ پروفیسر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی درود شریف پڑھے تو پڑھنے کے بعد یوں اصال ثواب کریں، یا اللہ یہ جو درود شریف میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی علیہ السلام اور ان کے طفیل تمام انبیاء علیہ السلام، اہل بیت الاطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین کی روح کو اصال و ثواب پہنچا، اور پھر اس کے بعد اپنا مسئلہ بیان کریں۔ مثلاً اس طرح کہے کہ یا اللہ ان تمام برگزیدہ اور پیارے بندوں کے طفیل، ان کے وسیلے سے میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اور یہ طریقہ بالکل جائز ہے، اور اس طریقے سے آپ درود شریف پڑھیں اور پھر اپنے لیے دعا کریں۔ درود شریف تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اس کے بعد دعا آپ کے لیے، جیسے نماز اللہ کے لیے ہے اس کے بعد دعا آپ کے لیے، تو اس طریقے سے آپ ہدیہ کریں، اصال ثواب کریں اور پھر یوں دعا کریں۔ مزید کہتے ہیں حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کہ درود شریف کو سنوار کر پڑھیں۔ اکثر لوگ تیز تیز پڑھنے میں درود شریف کے حروف ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور ادائیگی درست نہ ہونے کی وجہ سے جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں پیش ہوتا ہے جیسے مرجھائے ہوئے پھول۔ لہٰذا آہستہ آہستہ پڑھنے سے تعداد میں تو کمی آئے گی، لیکن پریشانی کی بات نہیں، آپ کا درود شریف اچھے طریقے سے پہنچے گا، کھلے ہوئے خوبصورت گلابوں کی صورت میں پہنچے گا۔ مزید حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی پریشانیوں کے لیے آپ خود بھی دعا کرتے ہیں اور مجھے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ کہ جتنا درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی آسانیاں پیدا ہوں گی، اتنی ہی برکتیں پیدا ہوں گی۔ اور اس میں تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ اسے خلوص نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت بھی سنورے گی اور دنیا بھی بنے گی، اور اس طرح آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی درود شریف پڑھتے ہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے نام اور ولدیت کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ درود پاک کی یہ دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کریں، تاکہ جب قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ دولت دنیا سے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہیے اور ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی پڑھوائیے کہ جب ہم اس دنیا سے نہ رہیں اور وہ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے جو صدقہ جاریہ بنا ہے اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ اپنے آپ کا موازنہ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی مرتبہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی مرتبہ درود شریف آپ نے دن میں پڑھوایا اور کتنا آپ نے پڑھا، آپ نے درود شریف کتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھا، اللہ کریم نے آپ سے کتنا درود شریف پڑھوایا۔ تو جب آپ لوگ رات کی تنہائیوں میں بیٹھا کریں نا، سونے لیٹا کریں، اس وقت ضرور پورے دن کے بارے میں سوچا کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دن بھر میں آج کتنا درود شریف پڑھوایا، کتنی بار نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کیونکہ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہیں آنے دیتا جس سے وہ ناراض ہو، اور ہر وقت ایسے لوگوں کو وہ دنیا میں الجھائے رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگائے رکھتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ اپنے دل سے نکال ہی دیں کہ درود شریف آپ خود سے پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ درود شریف پڑھو۔ یاد کریں، اچانک آپ کے دل کو اداس کر دیا جاتا ہے، بھاری کر دیا جاتا ہے، تو آپ خود بخود درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی عنایت ہے، اور یہ بھی عنایت ہی ہے رب عز و جل کی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہے کہ پھر ہمارے گناہ مٹیں، ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں، رزق میں برکت ہو، صحت آئے، ہمارے کاموں میں آسانیاں ہیں، لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے دنیا داری میں برکت ہو، آسانی ہو، خیر ہو، اور پھر ہم مزید درود شریف پڑھتے جائیں۔ تو یہ سب رب العزت کا کرم ہے کہ وہ درود شریف پڑھوا رہا ہے ہم سے، تو اس کا شکر ادا بھی کیا کریں، دن میں کئی بار شکر ادا کریں کہ یا رب تیرا شکر ہے، یہ زبان جو دنیا کی باتیں کرتی ہے، یہ زبان جو برائیاں کرتی ہے، تو نے ساتھ ساتھ اس زبان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لینے کی توفیق دی، رحمت کی دعا بھیجنے کی توفیق دی، اور بے شک یہ دعا ہمیں ہی فیض پہنچاتی ہے۔ تو حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بے پناہ درود پاک پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے انہیں وہ مقامات، وہ مراتب عطا کیے جو رہتی دنیا تک مثال بن کر رہیں گے۔ تو حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضرور پڑھیے گا، حال سفر، اس کو پڑھ کر آپ کے درود شریف کے سفر میں بھی تیزی آئے گی اور بہت برکتیں ملیں گی۔ اور اپنے درود پاک کو جب پڑھا کریں تو حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ درود شریف پڑھا ہے، سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے انہیں، اور وہ اپنے دن میں کم و بیش 1.25 لاکھ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ ان کو ہدیہ کریں گے، ان کی بھی نظر کرم ملے گی، اور آپ کے درود شریف پڑھنے میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں بھی خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کا خزانہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اس درود پاک کا فیض ہمیں عطا ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور بلا حساب و کتاب سب جنت میں داخل ہوں۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔